بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مبشر ایک چیئر لے کر آؤ۔ صحابہ نے حضور کو دیا حضور علیہ السلام کے پاس السلام علیکم تو ورحمۃ اللہ۔ خطاب آپ کا تدید ہو بعض صحابہ یا حضرت سیدہ حسن بادشاہ تو ظاہر منافق لوگ بھی رہتے، وہ لوگ اس طاق سے ہوتے کہ اگر ہم کسی کو دیکھ لیں تو اس کو سختی سے اعتبار دیں تاکہ حضور علیہ السلام وسلم کمزور پڑ جائے۔ تو جس نے حضور علیہ السلام نے خطبے کو ختم کیا تو صحابی آئے حضور کے پاس میں، حضور اس وقت میں نہیں جا سکتا، رستے میں اندھیرا سبحان اللہ۔ آگے بھی ہو تو میرا جانا جو ہے یہ بہت دشوار ہے، مشکل ہے، میں کیسے جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جو باہر سے چھڑی لے کر، کیا لے کر؟ چھڑی لے کر۔ حضور نے اپنا دست مبارک اس چھڑی کو پھیرا۔ حدیث مبارکہ ہے یہ عشق اور محبت کی بات ہے کہ جب اس عشق اور محبت سے آپ حضور علیہ السلام کے در پہ آئیں گے تو اللہ ہر جگہ سے رستہ نکالتا چلا جائے، کیونکہ رستے سارے کے سارے حضور کو معلوم ہے رب تک پہنچنے۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ حضور کو یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو وہ صحابی کس کے پاس آیا؟ حضور علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضور نے کہا جاؤ جا کے چھڑی لے آیا صاحب۔ آپ نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک دیا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ اس چھڑی سے نور نکل رہا، چھڑی سے نور نکل رہا ہے۔ جب میں اس کو رستے میں کرتا تھا تو وہ چھڑی نور برساتی تھی اور دن کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی تھی۔ اللہ دست رسول لگا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک مس ہوا اور پھر حضور علیہ السلام کی توجہ بھی یہی تھی کہ یہ چھڑی اس کو نور دکھائے۔ اللہ روشنی اپنی جگہ پر، وہ نور برسا رہی تھی۔ اللہ اب اس صحابی کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا، اس کا رستہ الگ تھا، تو ایک جگہ پر آ کے چھڑی ایک ہے، اب رستے دو ہیں، ایک صحابی نے وہاں پر جانا ہے، ایک صحابی نے وہاں پر جانا ہے۔ اب اس صحابی کا ایمان دیکھیں، اللہ رب العزت یہ ایمان ہمیں نصیب فرمائے کہ کس طریقے پہ حضور علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے یہ، کہ علم بھی ایک سائڈ پر، عبادات بھی ایک سائڈ پر، لیکن گفت رسول کو کتنا پاس رکھتے تھے۔
اس صحابی نے کہا کہ چھڑی ایک ہے، تم ایسا کرو کہ چھڑی کو میرے چہرے کے اوپر مس کرو۔ اللہ، چھڑی ایک ہے، اس کو توڑو مت، کیونکہ اس پہ حضور کا ہاتھ مکمل لگتا ہے، اس کو توڑو۔ اس چھڑی کو تم میرے چہرے کے اوپر مس کر دو۔ اس صحابی نے وہی کیا، اسی چھڑی کو لیا اور اس صحابی کے چہرے کے اوپر، اپنے دوست کے چہرے کے اوپر مس کر دیا۔ وہ ادھر چلا گیا، وہ وہاں پر۔ اگلے دن ملاقات، اس نے کہا بتا کہ جس ٹائم میں نے تیرے چہرے پہ اس کو مس کیا تھا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بیوی نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ، اس صحابی کے مرتے دم تک اس کا چہرہ اسی طرح رات کی تاریکی میں چمک رہا ہے۔ اللہ، عشق رسول، عشق رسول اگر ہمارے سینے میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا بھی چہرہ چمکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ وجود کو نہیں بگڑنے دیتا۔ جس کے قلب کے اندر، جس کے وجود کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب کا عشق اور محبت ہے، رب اس کے وجود کی حفاظت فرماتا ہے، رب اس کے وجود کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ اور جس کے قلب کے اندر یہ محبت ہوتی ہے، رب اس کے دنیاوی عمل کو بھی سدھار دیتا ہے۔ جو عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے، رب اس محبت کے صدقے سے جو اس کے قلب کے اندر موجود ہے، اس کو شیطان کی طرف نہیں پلٹنے دیتا۔ رب اس کا خود نگہبان، خود محافظ ہوتا ہے کہ اس کے قلب کے اندر کیا ہے؟ میرے محبوب کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا پیار ہے، حضور علیہ السلام کا نور ہے۔ اس کے قلب کے اندر کون بستا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ دین بہت آسان ہے، یہ دین مشکل نہیں ہے۔ اگر اس دین کو حضور علیہ السلام کی محبت سے سیکھا جائے اور حضور علیہ السلام کو چاہنے اور پیار کرنے سے سیکھا جائے، اگر حضور علیہ السلام کی محبت کو نکال کے اس دین کو سیکھیں گے تو یہ دین ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ یہ دین مکمل کس نے کیا ہے؟ حضور نے کیا ہے۔ یہ دین اعلیٰ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ حضور نے اس دین کو پسند کیا ہے۔ اللہ، یہ دین کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ حضور نے اس دین کو پسند کیا ہے۔ یہ دین اسی لیے اعلیٰ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حضور نے اس دین کو پسند کیا ہے، یہ دین اسی لیے اعلیٰ ہے۔ اور اس دین کو سمجھنا ہے تو حضور کی نگاہ سے سمجھنا ہے، حضور کی محبت سے سمجھنا ہے، حضور کے قول اور فعل اور خبر کے اوپر عمل کر کے سمجھنا ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو یہ دین نہیں سمجھنا۔ اس دین کی گرہ کب کھلتی ہے؟ جب حضور علیہ السلام سے یہ قلب جڑ جائے، حضور علیہ السلام سے پیار ہو جائے اور حضور علیہ السلام کے حضور بندہ بیٹھ کے حضور سے مانگے، تب یہ دین سمجھ آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک پیر تھا، کون تھا؟ پیر تھا، اس کا ایک مرید تھا۔ وہ بہت شوق رکھتا تھا کہ میں حضور کو خواب میں دیکھوں، بہت شوق تھا اس کو کہ حضور علیہ السلام کو مجھے دیدار ہو جائے۔ آئے اپنے پیر کے پاس آرزو لے کر، جستجو لے کر کہ کچھ ایسا کیجئے کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے۔ قربان، اب پیر جانتا ہے کہ خالی میں نے اس کو دیدار نہیں کرا، پیر جانتا ہے کہ کون سا رستہ ہے کہ جس رستے سے یہ جب چاہے حضور کو دیکھ لے۔
یہ آرزو کی بات ہے، یہ جستجو کی بات ہے. یہ جستجو بھی خود اٹھتی نہیں ہے، یہ اٹھتی ہے تو حضور کے صدقے سے اٹھتی ہے. اس نے کہہ دیا پیر کو کہ مجھ پہ رحم کرے کہ مجھے حضور کا دیدار ہو جائے. پیر نے کہا کہ تو نے آگ سے پانی نہیں پیتا، تو نے آگ سے پانی نہیں پیتا. اس مرید نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن پیاسا رہا، کھاؤ پیو لیکن پانی نہیں پینا. وہ ایک دن پیاسا رہا، 2 دن پیاسا رہا، 3 دن پیاسا رہا، 4 دن پیاسا رہا، 5 دن پیاسا رہا، 6 دن پیاسا رہا، 7 دن پیاسا رہا. اب اس کی آرزو میں حضور ہے اور پیر کا گفت ہے، اسی لیے رب نے اس کو زندہ رکھا، مارا نہیں. یہ نیت اور آرزو کی بات. اگر ایک انسان دنیاوی معاملات کے لیے خود کو بھوکا رکھے گا تو شاید وہ مر جائے، لیکن جو حضور کی یاد کے لیے رہتے ہیں اور جو اپنے پیر کے گفت سے رہتے ہیں، وہ اگر سالوں بھی پیاسے رہے تو وہ زندہ رہتے ہیں. 7 دن پیاسا رہا. اگلے دن اپنے پیر سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ کل تمہاری دعوت ہے، وہ میں خود کروں. پیر نے اپنے مرید کو کہا کہ کل میں تمہاری دعوت، 8 کا دن ہے. دسترخوان کے اوپر ہر قسم کی غذا اپنے مرید کے لیے اس نے سجا دی، ہر قسم کی غذا. اب وہ مرید پانی کو ڈھونڈ رہا ہے، پانی کی درمیان. پیر نے کہا شروع کر. کھاتا رہا، لیکن اس نے لب سے پانی نہیں کہا، مجھے پیاس لگی ہے. لیکن پیر تو سب کچھ جانتا ہے. پیر نے دعا کو کہا بچا ہے، چلا گیا. وہ دن بھی پیاسا رہا، 9واں دن بھی پیاسا رہا. 10ویں دن اس نے خواب دیکھا کہ اوپر بھی میرے پانی ہے، نیچے بھی میرے پانی ہے، دائیں بھی میرے پانی ہے، بائیں بھی میرے پانی ہے. پانی ہی پانی ہے، ہر سو پانی ہے اور بیچ میں میں کھڑا. اس نے آ کے یہ خواب اپنے پیر کو سنا. پیر مسکرایا، کہا تیرے دل کے اندر پانی کی کتنی جستجو ہے کہ رب اب ہر سو تجھے پانی ہی دکھا رہا. کہ اب بھی تیرا عشق اور محبت حضور سے کامل نہیں. کہ جب تیرا خیال اس حد تک پہنچ جائے کہ تجھے یہ خیال ہی نہ رہے کہ تیرے وجود میں کیا گزر رہا ہے، تو تو کیا سوچے حضور تیرے سامنے آئے. تو ابھی خیال رکھے گا حضور تیرے سامنے موجود، کیونکہ 3 دن کے بعد سے تیرے اوپر پیاس اتنی حاوی ہو گئی کہ اب تو جاگے میں بھی پانی کو دیکھ رہا ہے. جب تیرا خیال تیری خواہش کو مٹا دے، ختم ہو جائے اور حضور کا خیال اتنا حاوی ہو جائے تیرے وجود کے اوپر کہ دوسرا کوئی خیال ہی تجھے نہ رہے، تجھے پیاس کا بھی خیال نہ رہے، تجھے بھوک کا بھی خیال نہ رہے، تجھے موت کا بھی خیال نہ رہے، تجھے کسی چیز کا خیال نہ رہے، تو کیا خیال حضور کو کرے گا. حضور تیرے خیال سے پہلے تیرے سامنے. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلہ وصحبہ اتنا حاوی یہ خیال تیرے وجود پہ ہو جائے کہ تجھے اپنا خیال ہی نہ رہے. تو حضور تیری یاد سے بھی پہلے تیرے خواب میں کیا کہ تیرے سامنے موجود ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق. اب امام علی مقام کو دیکھا، امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. 10 دن بھوک سے بھی رہے،
10 دن پیاسے بھی رہے. اگر سال بھی بھوک اور پیاس سے رہتے تو امام علی مقام ویسے ہی کھڑے. اللہ اکبر. ان کے وجود کے اندر کیا ہے؟ حضور کا نام ہے. ان کے خون میں کیا ہے؟ حضور کا خون شامل ہے. یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. ان کے خیال سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ میرے حسین کے یاد میں جو آنسو نکلے ہیں، اللہ میں نے اس کے اوپر جنت کو رواں کر دیا. اللہ جتنے آنسو امام علی مقام کی یاد میں نکلیں گے، حضور علیہ السلام اتنی عنایات اور اتنے اکرامات کی بارشیں اس وجود کے اوپر فرما دیں گے. کیونکہ یہ یاد امام علی مقام کی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی ہے. اب 10 دن آپ بھوک سے بھی رہے، 10 دن آپ پیاس سے بھی رہے. لکھتے ہیں تاریخ کہ امام علی مقام کی ملاقات روز حضور سے ہوتی. روز حضور علیہ السلام سے آپ کی ملاقات. روز آپ حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور حضور یہی فرماتے تھا کچھ وقت رہ گیا تیری اور میری ملاقات. اللہ کس لیے امام علی مقام میدان کربلا میں؟ صرف حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر. دین سمجھنا ہے نا، ہم دین کو جاننا ہے، دین کی پہچان کرنی ہے. تو امام علی مقام نے ہمیں کر کے بتایا کہ اگر دین کی بقا ہے تو حضور سے. اللہ اور جو حضور علیہ السلام سے وفا کر جاتا ہے اللہ رب العزت اس پہ دین کو قربان کر دیتا. اللہ اللہ دین اس کی نگاہ سے سمجھا جاتا ہے. بولنا تو دور ہے، اس کے عمل سے جو وہ کرتا ہے رب وہ دین لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے. بولنا تو دور. کیوں؟ کیونکہ سب دین ہے تو حضور کی ذات کے لیے. دین کو سمجھنے کے لیے ہوتا کیا؟ جب دین سمجھ میں آ جائے تو رب سمجھ آ جائے. تو دین کیا ہے؟ حضور کی ذات. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. امام علی مقام نے اپنا جان، مال، اولاد، تن سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کر دیا. رب نے دین کی شروعات امام حسین سے فرمائی کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو حسین کو جاننا، اگر دین کو جاننا ہے تو حسین کو پہچاننا، اگر دین کو اپنے قلب میں اتارنا ہے تو حسین کو اپنے قلب میں اتارنا. یہ دین تمہیں سمجھ آ جائے گا، یہ دین تمہیں رستہ دکھا دے گا، یہ دین تمہاری پناہ گاہ بن جائے گا، یہ دین تمہارے ساتھ وفا کر جائے گا. بلکہ دین تو دور، حضور خود تمہاری دستگیری. اللہ اب آپ ادھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا حال ہے. حضرت عباس کو دیکھ قربان. اللہ رب العزت کی محبت ہمیں نصیب. ہم حضور کی محبت کو نہیں لے سکتے. ہم حضور کی محبت ان سے لیں گے جن کے قلب میں حضور کی محبت ہے. وہ ہمیں حضور کی محبت ہے. امام علی مقام کے پاس ہے اور کہا کہ مجھے جانے دیں کہ میں اپنی شہزادی کے لیے پانی لے کر مجھے جانے دیں. اب امام حسین جانتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے. اب جانتے ہیں کہ وہ اس کا حال کیا کرے. آپ کے دست قدرت میں ہے کہ آپ تقدیر کو موڑ دیں تو اس روز پاک کا کام ہے. اللہ آپ کے اجداد کو تقدیر کو کیا نئی زندگیاں نصیب فرما. اللہ آپ آئے امام علی آپ نہیں دیتے تھے اجازت. دوبارہ آئے آپ نے کہا مجھے جانے دیں. خیر امام علی مقام نے اجازت حضرت عباس کو دے دی کہ جاؤ. فرات کے پاس گئے
کی شان نہیں ہے کہ اولاد رسول جائے اس کے، اور ایسی اولاد ہے کہ جس کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتی ہے، اللہ اکبر، جس کی نگاہ پہ رب خود منتظر کھڑا، اللہ، کہ حکم ہو اور کربلا کا پورا منظر ہی بدل۔ آپ گئے فرات، آپ نے لیا پانی، تیر لگے آپ، زخمی ہو گیا، آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، آپ نے اپنے دندان کے اندر اس مشکیزے کو لے لیا۔ آپ جس ٹائم اس مشکیزے کو لے کر خیمے میں آئے تو پانی سارا بہہ چکا تھا۔ اب امام علی مقام اپنے بھائی کے پاس گئے۔ اب حضرت عباس کا خالی عمل دیکھیں، محبت رسول سے تو قلب سرشار ہے ان کا، لیکن امام حسین سے کتنی وفا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سیڑھی وہ ہے جو مصطفیٰ کی سیڑھی ہے، کہ اگر یہ ہستی مجھ سے راضی ہوگی تو حضور تو مجھ سے راضی ہی راضی ہے، کیونکہ دین کو سمجھنا ہے تو حسین کو جاننا ہے، کیونکہ دین کی پناہ حسین ہے، دین حسین سے ہے، حسین دین سے ہے، بلکہ حضور خود حسین سے ہے اور حسین حضور سے ہے۔ اللہ، آپ نے آپ کے جست خاکی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک ہی بات کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اللہ، آپ مجھ سے راضی رہیے گا۔ امام علی مقام کی یہ تمنا تھی کہ میرا یہ بھائی مجھے بھائی کہہ رہا، یا اللہ، لیکن آپ نے پوری زندگی امام علی مقام کو اپنا بھائی نہیں بلکہ اپنا غلام، ان کو اپنا غلام کہا، اللہ، کہ آپ آقا ہے اور میں آپ کا غلام ہوں۔ اللہ، کیا محبت ہے، کیا مودت ہے، کیا عشق ہے۔ جانتے ہیں کہ اگر نگاہ مصطفیٰ کسی کے وجود پر بہت ہوتی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی شہادت کے بعد امام علی مقام نے یہ کہا کہ آج میری عمر، اللہ، وفا کا اگر علم بردار کوئی ہے تو وہ عباس ہے، اللہ۔ ہر ساتھی نے اپنا جان ساری کا تو عمل دیا ہی دیا، لیکن جو حضرت عباس نے دیا کسی نے بھی نہیں، اللہ۔ اللہ رب العزت کے محبت اور عشق ہمیں نصیب کرے۔ دین اس گھرانے میں پلتا ہے، دین اس گھرانے سے نکلتا ہے، دین کی پناہ یہ گھرانہ ہے، وہ دین اس کے گھرانے میں پلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، ہمیں جاننے کی توفیق۔ امام حسین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی پشت پر سوار ہے اور حضور سجدے میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور سجدے میں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے سجدے کو تبدیل کر امام علی مقام حضور کی پشت انور کے اوپر سوار ہے، بچے ہیں۔ عقل والا تو یہ کہے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں، لیکن یہ فقیر یہ کہے گا کہ آپ کو بہت سمجھ، آپ کو بہت سمجھ۔ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا، مسند شریف میں بھی یہ واقعہ مولانا روم نے بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے تو وہ کام آیا اور اس نے آپ کے موزے کو اٹھایا اور اٹھا کے آسمان کی طرف لے گیا۔ حضور علیہ السلام کو یہ عمل اچھا نہیں، حضور جانتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے، تو اس نے جس نے اوپر سے اس موزے کو پلٹایا تو اس کے اندر بچھو تھا، وہ بچھو گر گیا۔ حدیث شریف بھی ہے اور مولانا روم نے مستدی میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا۔ وہ اوقات ادب سے حضور کے پاس پہ آ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے کہا یہ تم نے کیوں کیا؟ کہا حضور جس نے آپ نے اس موزے کو اتارا
تو آسمان سے جہاں پر آپ وضو کر رہے جس کے درمیان ایک نور کی روشنی تھی، میں اس روشنی سے جو ہی گزرا تو رب نے میرے سارے حجابات اٹھا دیے۔ پہلے تو میں چیز کو زمین میں دیکھ لیتا تھا، جب میں اس نور سے گزرا تو میں زمین کے اندر بھی دیکھ لیتا تو کہا جس میں نے آپ کے موزے میں دیکھا تو ایک بچھو تھا، تو مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کدھر یہ بچھو آپ کو کاٹ نہ لے۔ آپ تو جانتے تھے سارا، اسی لیے کہتے تھے جب بھی بوٹ اتارو، چپل اتارو تو جب اس کو پہنو تو اس کو چھڑ کے پہنو۔ صوفیاء کا یہ عمل ہوتا ہے، 3 مرتبہ اس کو چھڑنا چاہیے کہ کوئی اگر مضر کوئی حیوان ہو اندر، کوئی چیز ہو اندر، وہ نکل جائے۔ تو کہا کہ مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کدھر یہ آپ کو زخمی نہ کر دے تو کھا نہ دے، تو میں نے یہ جسارت کی۔ حضور علیہ السلام نے کہا جا، تیری نسل قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی، تیری نسل قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خالی اس نور سے گزرنا تھا اس کا، اور اس کو وہ نگاہ مل گئی، اور جس کے وجود کے ساتھ حضور کا وجود تھا، اور حضور اور جس کے اور جو سجدے میں ہو، اور رب کے انعامات اکرامات اس کے وجود انور کے اوپر کتنے ہو رہے ہوں، حضور سے اچھی ہماری نماز تو نہیں، حضور کی نماز سب سے اعلیٰ، حضور کا خیال سب سے اعلیٰ خیال، حضور کس خیال میں حضور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے ہوں، اس خیال میں امام علی مقام آ کے حضور کے پشت انور پر سوار، کتنے انعامات اکرامات جو حضور کے وجود پر ہو رہے ہوں گے وہ امام حسین کے بھی وجود پر اللہ کیا کچھ دیکھ رہے ہوں گے امام علی مقام اللہ۔ یہ اشارتاً باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں جو حضور کی اور احادیث سے جو جانے والے ہوتے ہیں، عشق کی نگاہ والے ہوتے ہیں، وہ جانے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نماز ختم ہو گئی، صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اتنا طویل سجدہ کرنا ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پشت پہ کون سوار ہوا؟ اب حضور اپنا خیال بتا رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، حضور کے خیال میں تو اللہ بستا ہے، اور پھر نماز ہے اللہ کی، حضور کس کا خیال بتا رہے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میری پشت پہ حسین سوار اللہ، یعنی حضور علیہ السلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہ فکر مت رکھو کہ اگر تمہاری خیال میں اللہ نہیں ہے، اگر تم نماز میں ہو، عبادت میں ہو، اور تم اس سوچ سے ہو کہ تمہاری خیال میں کوئی اور آ گیا ہے اور تمہارا خیال نکل گیا ہے نماز سے، تو ہرگز یہ سوچ مت رکھنا۔ اگر تمہارے خیال میں آ جاؤں یا حسین آ جائے یا میرے پنجتن پاک میں سے کوئی آ جائے یا تمہارا رہبر آ جائے، تمہارا مرشد آ جائے، تو جان لو تمہاری نماز صرف وہی نہیں بلکہ کامیت کے درجے تک، کیونکہ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ خیال حسین بہت اعلیٰ ہے، کہ میرے خیال میں میری نماز میں حسین میرا منتظر ہے، اللہ اور میں حسین کا منتظر ہوں، مجھے حسین کا خیال ہے، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ میرے دین کو جو بچائے گا تو وہ یہی کرا، وہ یہی لوگ ہیں، وہ یہی پنجتن پاک ہیں، بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ، اس گھرانے سے الگ کوئی کچھ بھی نہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر طاعتم رد کنی ور قبول منو دست دعمان آلے،
چه وصفت کند سادگی ناتمام علیک الصلاۃ اے نبی اسلام کہ سادی ناتوان نے خود کو کیا کر دیا ہے؟ مٹا دیا ہے، خود کو مٹا دیا ہے، اپنا عمل بھی رکھ لیا ہے، اپنا علم بھی رکھ لیا ہے، کس کے اوپر؟ در بطول کے اوپر۔ در بطول کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، کیونکہ سادی یہ جانتا ہے کہ یہ ہستی راضی ہو گئی تو حضور راضی ہو گئے، اور حضور راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ بزائدہ عابدہ طاہرہ، قربان جو حضور نے کیا فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ سلام اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حسین کو کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اور ادھر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی اہل بیت کو اپنے وجود کے ساتھ کتنا خاص حضور فرما رہے ہیں، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی دموں کا دمی۔ یہ کس کے لیے؟ مولا علی المرتضیٰ کا۔ حضور اپنے وجود کا حصہ اپنی اہل بیت کو سمجھتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں ان کے انوارات کو تو چھوڑ دو، ان کے وجود جیسا بھی کوئی وجود نہیں۔ کیا فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ وسلم میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے، اور جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ اللہ کتنا خاص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اپنی اہل بیت، کتنا خاص ہے حضور کی نسبت اپنی اہل بیت کے ساتھ۔ حضور نے سب کچھ ان کو عطا کیا ہے، ان کو دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قربان جو محبت پر آپ، قربان جو عشق پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر عمر ہلاک ہو جائے اگر علی اس کے فیصلے میں موجود نہ ہو۔ کتنی محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ صحابہ کو دیکھیں کہ اہل بیت کی کتنی محبت رچی بسی ہوئی ہے ان کے وجودوں کے اندر، اور آج ہمیں کیا ہو گیا؟ لڑا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر اہل بیت کی بات کرے کوئی تو کہتے ہیں شیعہ ہے، ہم شیعہ نہیں، ہم مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عثمان ذی النورین کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے دادا یہ فرماتے تھے اگر ہماری ایک آنکھ اہل بیت ہے تو دوسری آنکھ صحابہ کرام ہے، ہمارا وجود اگر اہل بیت ہے تو ہماری روح صحابہ کرام ہے۔ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک بھی نکال دو تو گاڑی جتنی بھی مہنگی ہو گاڑی چل نہیں سکتی۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلو گے تو رب کے حضور بھی فلاح پا جاؤ گے، حضور کے حضور بھی فلاح پا جاؤ گے۔ اگر ایک کو بھی نکال کے جاؤ گے تو سیدھا دوزخ میں جاؤ گے۔ ایمان منہ پہ دے دیا جائے کہ لے جو اپنے ایمان کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اپنی سوچوں کو اور اپنے ایمان کو صاحبان دل کی بارگاہ میں جا کے سنواریں، کیونکہ یہ دونوں کا عشق ہمیں نصیب فرماتے، یہ نفرت ہمیں نہیں سکھاتے، یہ ہمیں محبت سکھاتے ہیں، یہ ہمیں چاشنی سکھاتے ہیں، یہ ہمیں نور سکھاتے ہیں، یہ ہمیں روشنی کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ جس کے اندر یہ دین اترا ہے اس کی صورت اور سیرت سے لگتا ہے کہ دین اسی سے سیکھنا چاہیے۔ یہ دین کی پہچان ہے کہ دین چھپتا نہیں، دین ظاہر ہوتا ہے۔ دین چھپتا نہیں ہے، دین ظاہر ہوتا ہے۔ حقیقت چھپ سکتی ہے؟ نہیں چھپ سکتی، حقیقت نہیں چھپتی، حقیقت سورج کی مانند ہوتی ہے۔ جتنا بھی چھپا دیا جائے، جتنا بھی چھپا دیا جائے،
حقیقت دکھ کے رہتی ہے، حقیقت دکھ رہتی ہے، اور حقیقت کی پہچان کن لوگوں تک پہنچتی ہے؟ جو حقیقت کے لیے نکلتی ہے، جن کے قلب کے اندر حقیقت کے لیے شناسائی ہوتی ہے، حقیقت کے لیے جستجو ہوتی ہے، رب ان تک اس حقیقت کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حقیقت کی پہچان دے، ہمیں یہ ایمان دے کہ ہم اہل بیت کے بھی محافظ ہیں اور صحابہ کے بھی محافظ ہیں۔ یہ دونوں ہمارے دل کا نور ہے، یہ دونوں ہمارے دل کا نور ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وسلم کے بعد اور پھر اس کے اوپر اپنے واعظ کا میں اختتام کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ فاطمہ کیا ہے؟ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت، اور جس نے اس کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس بات کی طرف دھیان کریں کہ خوشی کا بھی تعلق حضور نے اپنے ساتھ بتایا ہے، اور نفرت کا بھی تعلق حضور نے اپنے ساتھ بتایا ہے نا؟ تو بے شک یہ ہے۔ تو اگر ان کی شان میں ذرہ برابر بھی قلب میں کوئی کمی پیشی تو حضور کی محبت سینے میں آ سکتی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ محبت رسول خاص ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ، کہ اگر ان کی محبت کاملیت کے درجے پر اس بندے کے قلب کے اندر موجود ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا قلب حضور کی محبت سے سرشار ہے۔ حضور کی محبت سے کیا ہے؟ سرشار ہے، اور جس کی محبت حضور کے قلب سے سرشار ہے اللہ کی محبت اس کے قلب میں موجود ہے۔ میری بات سمجھ نہیں ہے؟ کیونکہ اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ حضور کی محبت ہے۔ یہ بار بار میں کہوں گا، جو شخص ان کا وسیلہ نکال کر حضور سے جا ملتا ہے حضور اس کی نہیں سنتے، جو ان کا وسیلہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے حضور سے سنتے نہیں بلکہ اس کو سینے سے لگا، حضور اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ، یہی ایمان ہمیں نصیب فرمائے، یہی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور اسی محبت اور اسی ایمان کے اوپر ہمارا خاتم بالایمان، اور یہی محبت لے کر ہم اس دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ محبت حضور ہماری لے کے اللہ رب العزت کے حضور